اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون۔ صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام عالی مقام کا جو سفر ہے، جب امام عالی مقام آپ مکہ تک پہنچتے ہیں، پھر مکہ سے آپ نے کوفیوں کی دعوت پر اپنا نائب بنا کر حضرت امام مسلم بن عقیل کو آپ نے کوفہ بھیجا۔ یہ کوفہ ایسا شہر ہے کہ جس کے اندر رہنے والے خود کو تو محب علی اور محب اہل بیت کہلواتے تھے اور خود لکھتے بھی تھے، مگر جب ان کی تاریخ کو دیکھا جاتا ہے تو ان کی تاریخ کے اندر یہ چیز ملتا ہے کہ حضرت علی کو جنہوں نے دھوکہ دیا ہے وہ کوفہ والے ہی ہیں۔ جب حضرت علی کو کوفہ کی سرزمین پر جامع مسجد کے اندر خنجر سے وار کیا گیا تھا تو کوفی جو محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، جب آپ کے اوپر خنجر سے وار ہوا تو کوفی جو ہے آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہ کوفی اتنے بڑے بے وفا ہے، اتنے بڑے بے وفا ہے کہ ان لوگوں نے، کوفیوں نے حضرت امام حسن کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ حضرت امام حسن کے ساتھ بھی کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، اور اسی وجہ سے جب امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو جو اس وقت کی بڑی بڑی شخصیت تھی، سب نے یہی کہا تھا کہ کوفہ والے جو ہے بے وفا ہے، وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اس لیے آپ امام ہرگز جو ہے کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ تو میرے امام نے، امام عالی مقام نے اپنا نائب بنا کر حضرت امام مسلم کو کوفہ بھیجا تاکہ آپ کوفہ جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ جو کوفی اپنے خط کے اندر موٹی موٹی قسمیں کھا رہے ہیں، جو اپنے جان و مال کو قربان کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، کہاں تک وہ کوفی وفا کرتے ہیں، کہاں تک وہ کوفی وفا کرتے ہیں، کہاں تک وہ اپنے وعدوں پر قائم رہتے ہیں۔ اور امام مسلم سے میرے امام نے کہا کہ آپ کوفہ جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد
وہاں کے جیسے حالات ہوں گے، اگر حالات بہتر ہوں گے تو میں بھی جو ہے آپ کے خط کے بعد کوفہ تشریف لے آؤں گا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام مسلم بن عقیل جو ہے امام عالی مقام کے نائب بن کر آپ کوفہ تشریف لے گئے۔ جب آپ کی کوفہ کے اندر آمد ہوئی، آمد کے وقت تو کوفیوں نے اتنا شاندار استقبال کیا، بہت ہی بہترین انداز سے جو ہے امام مسلم کا کوفیوں نے استقبال کیا اور بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آئے، بہت ہی محبت کے ساتھ جو ہے پیش آئے، یہاں تک کہ کوفہ کے ہر گھر کا دروازہ جو ہے امام مسلم کے لیے کھل گیا کہ آپ جس کے گھر میں چاہیں آ جا سکتے ہیں، اور کوفی جو ہے آپ کی دعوت پر دعوت کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جو آپ کے ننھے منھے بچے محمد اور ابراہیم جو امام مسلم کے ساتھ کوفہ تشریف لے گئے تھے، ان بچوں سے کوفیوں نے ایسی محبت کی کہ ان کے پیروں کو دھل دھل کر اپنے گھر میں اس پانی کو لے جا کر برکت کے لیے چھڑک رہے تھے، اتنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اور بیعت کا عالم تو یہ تھا کہ 3 دن کے اندر جو ہے 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 1 ہفتہ گزرتا ہے، 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی، اور یہاں تک کہ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ امام مسلم کے ہاتھ پر 40,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی، 40,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی۔ اور ان بیعت کرنے والوں میں عام کوفی نہیں تھے، بلکہ کوفہ کے ذمہ دار لوگ جو تھے، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو کہلواتے تھے، جو بڑے بڑے رئیس تھے، ذمہ دار تھے، ٹھیکیدار تھے، جو اپنے قبیلے کے جو سردار تھے، ان لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ایسے لوگوں نے جب امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، امام مسلم نے کیا دیکھا کہ جب یہ لوگ میرے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اپنی محبتوں کو نچھاور کر رہے ہیں، تو جب امام عالی مقام تشریف لے آئیں گے تو ان کے ساتھ کتنی محبت کا اظہار کریں گے۔ تو امام مسلم نے جب دیکھا کہ کوفہ کا ماحول جو ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، بہت ہی اچھا ہے، تو امام مسلم نے خط لکھا امام عالی مقام کے نام۔ امام مسلم نے خط لکھا امام عالی مقام کے نام کہ اے امام، کوفہ کے اندر جو ہے یہاں کے حالات بہت بہتر ہیں، آپ جو ہے تشریف لے آئیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ ادھر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام مسلم کا خط کوفہ سے نکلتا ہے، ادھر کوفہ سے امام مسلم کا خط نکلتا ہے مکہ معظمہ کے لیے، اور اب ادھر دیکھو کوفہ کے حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ جب اتنی تعداد میں کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو کوفہ کے اندر جو ہے یزید کے ماننے والے بھی کچھ موجود تھے، جو یزید کو چاہتے تھے، اس کے چیلا چاپڑ تھے۔ ان یزیدیوں نے جو ہے یزید کے پاس خط لکھ کر بھیج دیا کہ اگر کوفہ تجھ کو پیارا ہے تو فوراً جو ہے کوفہ کے جو گورنر ہیں نعمان بن بشیر، ان کو جو ہے ہٹایا جائے اور ان کی جگہ پر کسی ظالم کو گورنر بنایا جائے، کیونکہ امام مسلم جو ہے وہ مکہ سے آ کر کوفہ کے اندر امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں۔ جب یہ خط یزید کے پاس پہنچتا ہے، یزید نے جب خط دیکھا تو اس نے جو ہے فوراً اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا جو اس کو رائے دینے والے تھے، ان لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ایک مشورہ کرتا ہے کہ اس طریقے کا خط جو ہے کوفہ کے اندر سے آیا ہے، اب کیا کیا جائے۔ تو اس کے ماننے والوں نے، اس کو رائے دینے والوں نے جو ہے یہ مشورہ دیا
کہ فوراً جو ہے کوفہ کے گورنر کو برخاست کیا جائے اور کوئی ایسا ظالم گورنر چنا جائے۔ اب ظالم گورنر کا جب انتخاب ہونے لگتا ہے تو کئی نام جو ہے اس میں پیش کیا جاتا ہے، مگر ایک نام ایسا ہے عبید اللہ ابن زیاد، جو یہ سب سے بڑا ظالم ہے، جو سب سے بڑا ظالم ہے۔ ان ظالموں کی فہرست میں اس کا سب سے اوپر نام تھا، تو یزید کو مشورہ دینے والوں نے کہا کہ اسی کو کوفہ کے لیے چنا جائے، کیونکہ اس کے سینے میں جو ہے دل کی جگہ پتھر ہے، اس کے اندر رحم نام کی چیز نہیں ہے۔ اگر ابن زیاد کوفہ جائے گا تو یہ حالات کو سنبھال لے گا۔ اب یزید جو ہے فوراً ان لوگوں کے مشورے کو قبول کر لیتا ہے، اور یہ ابن زیاد جو ہے یہ بصرہ کا گورنر تھا، یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ فوراً یزید نے جو ہے اس کے نام خط لکھا کہ تجھ کو بصرہ کے ساتھ ساتھ جو ہے کوفہ کی بھی گورنری دی جاتی ہے، اور تو بصرہ فوراً چھوڑ کر جو ہے کوفہ پہنچ، اور کوفہ پہنچنے کے بعد وہاں کے حالات کو فوراً جو ہے سنبھال لے۔ اور یزید نے اپنے خط کے اندر ابن زیاد کو یہ حکم دیا کہ تو فوراً جو ہے کوفہ پہنچ کر مسلم کو گرفتار کر لے، اور گرفتار کرنے کے بعد مسلم کو شہر بدر کر دے، اور اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتے تو مسلم کو قتل کر دے۔ اور جب امام علی مقام امام حسین کوفہ کے اندر آ جائے تو امام حسین سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر امام علی مقام بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے قتل کر دیا جائے۔ یہ اجازت، پورا پاور جو ہے یزید نے ابن زیاد کو دے دیا کہ کسی بھی حال میں جو ہے کوفہ کا حال جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، وہاں کے حالات جو ہے وہ درست ہونے چاہیے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ابن زیاد کو جب یہ خط ملا، ابن زیاد نے 500 سپاہیوں کو بصرہ سے لیا، اور لینے کے بعد یہ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا قادسیہ تک پہنچتا ہے، اور قادسیہ میں پہنچنے کے بعد یہاں پر اس نے ایک مکاری کی۔ مکاری وہ یہ کی کہ اس نے جو ہے اپنے لباس کو چینج کیا، اپنے لباس کو چینج کیا، حجازی لباس جو ہوتا ہے اس کو پہنا، اور اپنے گھوڑے کو بھی چینج کیا، اونٹ لیا، کیونکہ اکثر عرب کے لوگ جو تھے وہ اونٹ سے سفر کیا کرتے تھے۔ یہ کوفہ والوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے قادسیہ کے اندر اس چیز کو اختیار کیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک ایسا راستہ چنا، وہ راستہ جس راستے سے حجاز والے کوفہ آیا کرتے تھے، اس راستے کو جو ہے ابن زیاد نے چنا، اور ایسا وقت چنا کہ مغرب اور عشاء کے بیچ، یعنی جب اندھیرا چھا گیا چاروں طرف، تب یہ جو ہے کوفہ کے اندر داخل ہوا، تب یہ کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ اور ادھر کوفہ والے جو تھے وہ امام حسین کے انتظار میں تھے، کیونکہ امام مسلم نے خط لکھ دیا تھا، امام مسلم نے خط لکھ دیا تھا، اور لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ بہت جلد جو ہے امام حسین تشریف لائیں گے۔ اس لیے کوفہ والے جو ہے وہ امام حسین کا بہت بے قراری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ تو جب کوفیوں نے یہ دیکھا کہ حجازی راستے سے حجازی لباس میں اونٹ پر سوار ایک قافلہ آ رہا ہے، تو کوفیوں نے کیا سمجھا کہ امام علی مقام تشریف لے آئے، امام علی مقام تشریف لے آئے۔ رات کا وقت تھا اور ابن زیاد نے اپنے چہرے کو ڈھک کر رکھا تھا، اس لیے جو ہے کوفی دھوکہ کھا گئے، اس کی مکاری میں آ گئے، اور کوفیوں نے جو ہے ابن زیاد کا بہت زور کے ساتھ جو ہے استقبال کیا، کیونکہ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ امام علی مقام ہے۔ اس لیے کوفیوں نے جو ہے اس کا استقبال کیا، اور نعرے جو ہے بہت زور زور سے کوفہ کی گلیوں میں لگنے لگے، یہاں تک کہ جو کوفی اپنے گھر کے اندر تھے نعرے کی آواز سن کر جو ہے وہ بھی گھر کے باہر آ جاتے ہیں۔
اور ایک بہت بڑا مجمع ہو جاتا ہے اور اونٹ کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ مجمع چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب گورنر ہاؤس آ جاتا ہے تب یہ ابن زیاد جو ہے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹاتا ہے، نہیں تو اس وقت تک جو ہے وہ صرف لوگوں کے حالات کو دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ ان کے اندر کتنی بے قراری ہے امام عالی مقام کی، یہ کتنی بے قراری کے ساتھ امام عالی مقام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب گورنر ہاؤس کے پاس ابن زیاد پہنچتا ہے تو جو گورنر ہاؤس یعنی جو پہلے گورنر تھے نعمان بن بشیر، انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ امام علی مقام آ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند کر دیا اور وہ جو ہے چھت پر جا کر یہ آواز دیتے ہیں کہ اے ابن رسول اللہ آپ واپس چلے جائیں، اے ابن رسول اللہ، کیونکہ نعمان بن بشیر جو تھے وہ صحابی رسول تھے، وہ صحابی رسول تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ امام علی مقام کا مقام کتنا بلند ہے، اس لیے انہوں نے بہت ہی ادب کے ساتھ جو ہے یہ درخواست کی کہ اے ابن رسول اللہ آپ تشریف یہاں سے لے کر چلے جائیں، کیونکہ جب یزید کو معلوم ہوگا تو یہاں کے حالات جو ہے خراب ہوں گے۔ مگر جب ابن زیاد نے دیکھا کہ یہاں کا جو گورنر ہے وہ بھی امام علی مقام ہی کا گن گا رہا ہے تو اس نے کہا کہ فوراً گورنر ہاؤس کا دروازہ کھولا جائے، میں امام علی مقام نہیں ہوں، میں ابن زیاد ہوں اور یہاں کا گورنر بن کر آیا ہوں۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا کہ ابن زیاد کوفہ کے اندر گورنر بن کر آیا ہے، کیونکہ اس کی ظلمت کا، اس کی سختی کا پہلے ہی ہر طرف جو ہے شہرا تھا، لوگ جانتے تھے ابن زیاد بہت بڑا ظالم ہے، تو جب کوفیوں نے ابن زیاد کا نام سنا تو یہی کوفی جو ابھی تک نعرہ لگا رکھے تھے، جو ابھی تک استقبال میں نکلے تھے، یہی کوفی دھیرے دھیرے جو ہے اپنے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب ابن زیاد گورنر ہاؤس کے اندر پہنچ جاتا ہے، رات کا وقت تھا، رات تو گزرتی ہے، رات جیسے ہی گزرتی ہے صبح آتی ہے، اس نے جو ہے کوفہ کے اندر جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، کوفہ کے اندر جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، رئیس تھے، سب کو جو ہے اس نے گرفتار کر لیا، سب کو اس نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد گورنر ہاؤس کے اندر سب کو جو ہے نظر بند کر دیا، یعنی قید کر دیا۔ کیوں ایسا اس نے کیا؟ کیونکہ جب قبیلے کے سردار کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو قبیلہ جو ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، قبیلہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یزیدیوں کو، کوفیوں کو کمزور کرنے کے لیے ابن زیاد نے یہ چال چلی تھی کہ جب کوفہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا تو جو عام عوام ہے وہ خود بخود جو ہے کمزور ہو جائے گی، وہ خود بخود کمزور ہو جائے گی۔ تو اس نے جو ہے سب کو گرفتار کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ تم لوگ جو ہے تحریری یہ چیز مجھ کو دو کہ میں جو ہے کسی کے بھی ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں جو ہے کسی بھی فتنے فساد میں شریک نہ میں ہوں گا نہ میرا قبیلہ ہوگا۔ یعنی اس نے تحریری یہ چیز لکھی، تم لوگ جو ہے امام علی مقام سے دور رہو گے، اس کا کہنے کا مقصد یہی تھا۔ اب یہ سردار جو تھے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے جو بڑا ہوتا ہے اس کے اندر لالچ زیادہ ہوتی ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے اتنا ہی زیادہ لالچ ہوتا ہے۔ کسی بھی مقام میں جو آدمی جتنی بلندی پر ہوتا ہے اس سے زیادہ جو ہے اس کے اندر لالچ ہوتی ہے۔ تو ابن زیاد نے جو ہے ان سرداروں کو لالچ دے کر، دولت کی لالچ کسی کو دے کر، کسی کو حکومت کی لالچ دے کر جو ہے ابن زیاد نے سب کو خرید لیا، سب کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جو ہے سب کو اپنے گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے رہنے کا حکم دے دیا کہ جب تک کوفے کے حالات صحیح نہیں ہو جاتے تم لوگ جو ہے گورنر ہاؤس سے باہر ہرگز نہ جانا۔
تم کو یہیں پر سب کچھ ملے گا، تم لوگ جو ہے یہیں پر رہنا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ادھر سرداروں کی گرفتاری ہو گئی اور کوفہ کے جو حالات تھے وہ خراب ہو چکے تھے، کیونکہ کوفی جو ہے ابن زیاد کی دھمکیوں سے ڈر گئے تھے۔ ابن زیاد نے صبح میں یہ خطبہ بھی دیا تھا کہ جو بھی شخص امام مسلم کا ساتھ دے گا اس کا سر جو ہے کاٹ کر اس کے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے گھر میں آگ لگا دی جائے گی، اس کے بچوں کو تلواروں پر اچھال دیا جائے گا۔ اس طریقے کی دھمکیاں جو ہے ابن زیاد نے جب کوفیوں کو دی ہے تو کوفی جو تھے وہ ڈر گئے، کوفی جو تھے وہ ڈر گئے اور کوفہ کے حالات جو ہے وہ بدل گئے۔ اب امام مسلم پہلے تو مختار سقفی کے مکان پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے، مگر جب امام مسلم نے دیکھا کہ اب کوفی بدلنے لگے ہیں تو امام مسلم نے جو ہے مختار سقفی کا ساتھ چھوڑ کر، یعنی ان کا مکان چھوڑ کر جو ہے وہ ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور ام ہانی کے گھر جو ہے آپ رہنے لگے۔ اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ابن زیاد نے جو ہے ام ہانی کو بھی گرفتار کر لیا، ابن زیاد نے ام ہانی کو بھی گرفتار کر لیا۔ اور اب جب ام ہانی کی گرفتاری ہو گئی اور سرداروں کی بھی گرفتاری ہو گئی، ام ہانی کی بھی گرفتاری ہو گئی اور پورے کوفے کے حالات جو تھے وہ بالکل خراب ہو گئے، تو امام مسلم نے اپنے بیعت کرنے والوں کو آواز دی، یعنی جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے، جن لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے قدموں پر اپنے مال کو، اپنی جان کو قربان کریں گے، ان کو جو ہے امام مسلم نے آواز دی۔ اب وہی کوفی ایک جوش میں تو نکل آئے، 18,000 ایک ساتھ جو ہے امام مسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام مسلم نے حکم دیا کہ کوفہ کا گورنر ہاؤس جو ہے اس کو گھیرا جائے، اس کا محاصرہ کیا جائے، اور یہاں تک کہ شروع میں تو 18,000 تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے 40,000 کی تعداد ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت امام مسلم نے ایک حکم دے دیا ہوتا، ایک حکم صرف دے دیا ہوتا، تو اس وقت کے کوفی جو تھے وہ گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجاتے تھے، وہ گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، اور ابن زیاد کے اندر اس وقت اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اس لشکر کو روک لیتے، اس لشکر کو روک لیتے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، آپ آل نبی تھے، آپ آل نبی تھے، آپ خون خرابہ کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ پہلے بات سے جو ہے بات کی جائے گی، اگر بات سے بات جو ہے صلح ہو جاتی ہے، بات بن جاتی ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خون خرابہ کیا جائے۔ اب جب یہ موقع امام مسلم نے ابن زیاد کو دے دیا تو اس نے جو ہے اس موقع کا فوراً فائدہ اٹھا لیا، اس نے اس موقع کا فوراً فائدہ اٹھا لیا۔ جن سرداروں کو پہلے سے اس نے گورنر ہاؤس کے اندر رکھا تھا، ان سرداروں کو ابن زیاد نے دھمکایا کہ ان لشکریوں میں جو امام مسلم کے ساتھ محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، کوئی جو ہے تمہارا بیٹا ہے، کوئی تمہارا بھائی ہے، کوئی تمہارا بھانجا ہے، کوئی تمہارا بھتیجا ہے، اور کوئی جو ہے تمہارے قبیلے کا آدمی ہے، اس لیے تم لوگ جو ہے جا کر ان کو سمجھاؤ اور ان سے یہ کہو کہ اگر تم امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہو تو ابن زیاد جو ہے تم کو ڈھیر سارا انعام دے گا، اور اگر تم امام مسلم کے ساتھ ڈٹے رہے تو امام مسلم کے ساتھ ساتھ تم کو بھی جو ہے ظلماً قتل کیا جائے گا، تم کو بھی قتل کیا جائے گا، کیونکہ یزید کا لشکر جو ہے وہ ملک شام سے بالکل آنے ہی والا ہے اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو بھی شخص امام مسلم کے ساتھ محاصرے میں کھڑا تھا اس کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے گی۔ اور اس طریقے کی دھمکیاں جو ہے جب ابن زیاد نے ان سرداروں کو دی اور کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا بھی سر جو ہے جسم سے
الگ کر دیا جائے گا۔ اب وہ سردار جو تھے وہ ڈر گئے، وہ سردار ڈر گئے اور ان کو ابن زیاد نے گورنر ہاؤس کے چھت پر کھڑا کیا، گورنر ہاؤس کے چھت پر کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد اب یہی سردار جو ہے کوئی اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے، کوئی اپنے بھتیجے کو بلا رہا ہے، کوئی اپنے بھانجے کو بلا رہا ہے۔ اس طریقے سے ان سرداروں نے جو ہے ایک ایک کر کے اپنے قبیلے والوں کو بلایا اور سمجھایا اور بتایا کہ ابن زیاد جو ہے ایسا ایسا آپ کے ساتھ کرے گا اگر تم امام مسلم کا ساتھ دو گے۔ اب یہ کوفہ والوں کی دغا بازی دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، کہ جب ابن زیاد کی دھمکیوں کو کوفیوں نے سنا تو کوئی ادھر سے 10 نکل گئے، 20 ادھر سے نکل گئے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت آتے آتے امام مسلم کے ساتھ صرف 500 کوفی رہ گئے۔ کہاں تھے 40,000، اور مغرب کا وقت آتے آتے جو ہے صرف 500 کوفی آپ کے ساتھ رہ گئے۔ تو امام مسلم نے کہا کہ چلو مسجد میں چل کر نماز مغرب ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سوچا جائے گا کہ آگے کیا کیا جائے۔ اب جب امام مسلم نے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھا اور نماز کو شروع کیا تو اس وقت جو ہے آپ کے پیچھے 500 کوفی نماز پڑھنے والے تھے، 500 کوفی نماز پڑھنے والے تھے، مگر جب امام مسلم نے سلام پھیرا ہے تو آپ کے پیچھے کوئی نہیں تھا، آپ کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ سارے کوفی جو ہے آپ کو تنہا چھوڑ کر، تنہا آپ کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ گئے۔ جو کل تک موٹی موٹی قسمیں کھاتے تھے، اپنے جان کو قربان کرنے کا وعدہ کرتے تھے، اپنے مال کو قربان کرنے کا وعدہ کرتے تھے، وہی ابن زیاد کی چھوٹی سی دھمکیوں سے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کر اپنے گھر کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب ابن زیاد نے یہ دیکھا کہ کوفیوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب ابن زیاد نے پورے کوفہ کے اندر جو ہے ناکہ بندی کروا دی، پورے کوفہ کے اندر ناکہ بندی کروا دی، اور کوفی جو ابن زیاد کے سپاہی تھے وہ امام مسلم کی تلاش میں نکل چکے تھے، اور امام مسلم اب تنہا کوفہ کی گلیوں میں آپ ٹہل رہے ہیں، کیونکہ ہر کوفی کا دروازہ جو ہے وہ اندر سے بند ہے۔ اب آپ جائیں تو کہاں جائیں، جس کے بھی دروازے پر آپ جاتے ہیں وہ دروازہ بند ہے۔ جو کل تک دروازہ آپ کے لیے دنوں رات کھلا تھا وہ دروازہ آج آپ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ آپ رات کا وقت ہے، مغرب کی نماز آپ ادا کر چکے ہیں، کوفہ کی گلیوں میں آپ ٹہلتے ٹہلتے جو ہے ایک ایسے مکان کے قریب پہنچتے ہیں کہ ایک مکان کا دروازہ جو ہے کھلا تھا، اور اس دروازے پر ایک ضعیفہ جو ہے وہ بیٹھی تھی، جس کا نام کتابوں میں طوع بتایا گیا ہے۔ وہ ضعیفہ جو ہے اپنے دروازے پر بیٹھی تھی، تو امام مسلم اس کے قریب تشریف لے گئے۔ آپ تشریف لے جانے کے بعد اس ضعیفہ کو آپ نے سلام کیا، اور سلام کے بعد کہا کہ اے امی جان، کیا آپ میری چھوٹی سی مدد کر سکتی ہیں؟ تو اس ضعیفہ نے کہا کہ آخر کیسی مدد؟ آپ نے بتایا کہ میں کوفہ کے اندر جو ہے ایک مسافر ہوں، اگر آپ مجھ کو رہنے کے لیے، آج رات گزارنے کے لیے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دے تو میں اس کا بدلہ جو ہے اے ماں تم کو ضرور دوں گا۔ اگر میں یہاں پر نہ دے سکا تو کل بروز حشر جو ہے اپنے نانا جان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی شکل میں ضرور دلواؤں گا۔ جب اس ضعیفہ کو معلوم ہوا کہ یہ امام مسلم ہے جن کا رشتہ اہل بیت سے ہے، وہ ضعیفہ تو خوشی کے عالم میں اندر ہی اندر اچھلنے لگی، کیونکہ وہ محب اہل بیت تھی، اہل بیت سے بہت ہی محبت کرنے والی تھی۔ فوراً جو ہے اس ضعیفہ نے امام مسلم کو اپنے گھر کے اندر لے لیا۔ اب امام مسلم رات میں اسی ضعیفہ کے اندر آپ نے رات گزاری، مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، کیونکہ
वलियों के घर में कभी कभी शैतान भी पैदा हो जाता है, यानी अच्छों के घर में कभी कभी खराब आदमी भी पैदा हो जाता है। ये ज़ईफ़ा तो अहले बैत से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाली थी, मगर इसका जो बेटा था वो शराबी था, जालिम था और बहुत ही बदकार था। जब ये अपने घर तशरीफ लाया, यानी आने के बाद जब अपने घर का आलम देखता है कि आज मेरी माँ जो है वो बहुत ही खुश है और जो खास वाला कमरा है उस कमरे में बार बार आती है और जाती है, तो उसने पूछा कि ऐ माँ आखिर बात क्या है, आज आखिर वजह क्या है, खास वाले कमरे में आना जाना बहुत ज्यादा हो रहा है और आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा खिला हुआ है। तो उसकी माँ ने तो पहले जो है बात को इधर उधर करने की कोशिश की, मगर जब उसके बेटे ने बहुत ज्यादा इसरार किया, बार बार पूछा, तो उस ज़ईफ़ा ने कहा कि पहले तुझको ये वादा करना होगा कि तू किसी से ये बात नहीं बताएगा। उसने तो वादा कर लिया। अब उस ज़ईफ़ा ने बताया कि आज हमारे घर अहले बैत से रिश्ता रखने वाले अहले बैत का एक फर्द जिनका नाम इमाम मुस्लिम है, वो आज हमारे घर जो है जलवागर हुए, वो आज हमारे घर जलवागर हुए हैं। कूफियों ने उनको धोखा दे दिया है, मगर मैंने उनको अपने घर में जगह दी है। जब उस ज़ईफ़ा के लड़के को ये बात मालूम हुई, क्योंकि इधर जो है इब्ने ज़ियाद ने ये ऐलान कर दिया था कि जो भी शख्स मुस्लिम का पता बताएगा या मुस्लिम को गिरफ्तार करवाएगा उसको बहुत भारी इनाम दिया जाएगा, उसको बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। इब्ने ज़ियाद ने कूफा की गलियों में ये ऐलान कर दिया था। अब ये लालची शख्स उस ज़ईफ़ा का बेटा जो है वो लालच में आ जाता है। बड़ी मुश्किल के साथ इसने जो है रात तो गुजार ली, मगर जैसे ही सुबह होती है ये इब्ने ज़ियाद तक इस खबर को पहुंचाने के लिए पहुंच जाता है ताकि इनाम मिल जाए। जब ये इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा और बताया कि मेरे घर में इमाम मुस्लिम जलवागर है, तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि फौरन जो है उनको गिरफ्तार करवा दो, फिर उसके बाद तुझको जो है इनाम दिया जाएगा। अब इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए जब इब्ने ज़ियाद के सिपाही निकले, उसमें जो है एक का नाम जो है मोहम्मद बिन अशअस है। ये जो है उस लश्कर का, यानी जो गिरफ्तार करने के लिए लश्कर इब्ने ज़ियाद का निकला था, उसमें ये सरदार था। ये आगे आगे जो है चलता है और इसके पीछे इसके सिपाही जो थे वो चलते हैं, और इधर इमाम मुस्लिम जो है उस ज़ईफ़ा के घर में जलवागर है। जब आपके कानों से घोड़ों की टापों की आवाज टकराई है तो आप फौरन समझ गए कि इब्ने ज़ियाद के सिपाही जो है मुझको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। फौरन आपने जो है अपनी तलवार को संभाला और संभालने के बाद आप जैसे दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि इतने में जो है इब्ने ज़ियाद के सिपाही दरवाजे तक पहुंच गए। अब जब दरवाजे तक इब्ने ज़ियाद के सिपाही पहुंचे तो मोहम्मद बिन अशअस जो था उससे इमाम मुस्लिम ने गुफ्तगू की। यहाँ तक कि गुफ्तगू के अंदर उन सिपाहियों ने इमाम मुस्लिम की शान में भी गुस्ताखी की, मौला अली की शान में भी गुस्ताखी की, हजरत फातिमा ज़हरा की शान में भी गुस्ताखी की। मगर देखो मेरे मुसलमान भाइयों, इमाम मुस्लिम ने अभी तक अपनी तलवार को म्यान से नहीं निकाला था, क्योंकि आप ये नहीं चाहते थे कि जब तारीख लिखी जाए, जब वाक़े करबला लिखा जाए तो कोई ये ना लिख सके कि जंग की इब्तिदा जो है अहले बैत ने की है। आपने अभी तक तलवार नहीं निकाली। आप गुफ्तगू के जरिए से मोहम्मद बिन अशअस को जवाब दे रहे हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन अशअस के सिपाहियों ने जब इमाम मुस्लिम के ऊपर तीर चलाना शुरू कर दिया तो इमाम मुस्लिम ने भी अपनी तलवार को निकाल लिया। अपनी तलवार को जब आपने निकाला है तो आप किस तरीके से जंग कर रहे थे कि जो इब्ने ज़ियाद के सिपाही थे वो मैदान छोड़कर भाग गए,
وہ چھتوں پر چلے گئے اور چھتوں پر جانے کے بعد وہاں سے پتھروں کی بارش کرنے لگے. یعنی جب ان کے اندر آمنے سامنے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی، ایک طرف تو تنے تنہا امام مسلم تھے اور ادھر جو ہے پورا ایک لشکر تھا، مگر امام مسلم تنے تنہا جو ہے پورے لشکر پر بھاری تھے. جب ابن زیاد کے سپاہیوں نے دیکھا کہ ہم اس طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ جو ہے چھتوں پر جا کر پتھروں کی بارش کرنے لگے، آگ کے گولے برسانے لگے. یہاں تک کہ ایک ایسا وار ہوتا ہے کہ امام مسلم کا دونوں اوڑھ جو تھا وہ کٹ جاتا ہے اور آپ کے دو دانت جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. مگر پھر بھی ابھی آپ مقابلہ کر رہے ہیں، ابھی آپ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں اور ابن زیاد کے سپاہیوں کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر رکھے ہیں. یہاں تک کہ جب محمد بن اشعث نے دیکھا کہ اس طریقے سے جنگ کر کے ہم لوگ جو ہے امام مسلم کو گرفتار نہیں کر پائیں گے تو اس نے جو ہے مکاری کی، اس نے دھوکہ دیا امام مسلم کو. اس نے دھوکہ دیا. دھوکہ اس طریقے سے دیا کہ اس نے کہا کہ اے امام مسلم، آپ کے لیے امان ہے، آپ کے لیے امان ہے، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ اپنی تلوار کو روک لیں، آپ اپنی تلوار کو روک لیں. آپ بھی بالکل تھک چکے تھے، آپ بالکل نڈھال ہو چکے تھے، آپ نے اپنی تلوار کو روک لیا جب محمد بن اشعث نے یہ کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام مسلم نے جب اپنی تلوار کو روک لیا اور اس نے جو ہے امان کا وعدہ کر لیا تو ایک سواری لائی گئی، اس لیے کہ تاکہ ابن زیاد کے دربار میں چل کر گفتگو کی جائے. امام مسلم تاکہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچ کر گفتگو کرے، کیونکہ محمد بن اشعث نے یہ کہا کہ میں امان دیتا ہوں اور آپ جو ہے میرے ساتھ ابن زیاد کے دربار تک چلے. اب امام مسلم کے لیے جب سواری لائی گئی اور سواری پر آپ سوار ہوئے، جیسے ہی آپ سوار ہوئے تھے یہ محمد بن اشعث اور آپ اس کے سپاہیوں نے امام مسلم کی تلوار کو دھوکے سے کھینچ لیا، دھوکے سے تلوار کو کھینچ لیا. یہی جو ہے جو امان کا وعدہ کر رہا تھا یہی پر اس نے سب سے پہلے دھوکہ کر دیا. امان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو اپنی حفاظت میں لیتا ہوں، اب آپ کے اوپر کوئی بھی مصیبت یعنی کوئی بھی آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. مگر اس نے جو ہے سب سے پہلے یہی پر دھوکہ کر دیا کہ امام مسلم کی تلوار کو اس نے دھوکے سے چھین لیا. اب جب امام مسلم گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد جو ہے اب یہاں پر دو روایت ملتی ہے. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ امام مسلم جیسے ہی گورنر ہاؤس کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے ہی ابن زیاد نے جو ہے دو سپاہیوں کو دروازے کے بغل میں چھپا کر کھڑا کر دیا تھا اور ابن زیاد نے ان سپاہیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جیسے ہی امام مسلم گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہو پیچھے سے ان کے اوپر وار کر دیا جائے. اور ایک روایت تو یہ ملتی ہے اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ امام مسلم جو ہے گورنر ہاؤس کے اندر آپ تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد جو ہے ابن زیاد سے آپ نے گفتگو کی اور یہاں تک کہ بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ ابن زیاد نے جو ہے بار بار بیعت کا مطالبہ کیا اور آپ کی شان میں جو ہے بہت ساری گستاخیاں کی، مگر امام مسلم جو ہے بات سے ہر بات کا جواب دیتے رہے. یہاں تک کہ ابن زیاد جب ہر طرف سے ہار گیا یعنی اس کے پاس کوئی جواب نہیں بچا تو اس نے کہا کہ اے مسلم میں تجھ کو جو ہے قتل کروں گا. تو امام مسلم نے کہا کہ ہم لوگ اہل بیت سے نسبت رکھنے والے ہیں، ہم لوگ موت سے نہیں گھبراتے ہیں. ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ امام مسلم کو جو ہے گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جایا جائے اور وہاں لے جا کر امام مسلم کا سر جو ہے جسم سے الگ کر دیا جائے. جب جلاد کو یہ حکم ملا پھر بھی آپ کا چہرہ جو ہے اس پر نہ ذرا سی
کوئی تبدیلی آئی نہ کوئی بدلاؤ آیا، کیونکہ اگر آج کا انسان موت کا نام سن لے تو وہ تھرا جاتا ہے، آج کا انسان موت کا نام سن لے تھرا جاتا ہے، مگر امام مسلم کی ہمت کو سلام کہ آپ کے چہرے پر ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی، کچھ بدلاؤ نہیں آیا، بلکہ جب جلاد آپ کو لے کر گورنر ہاؤس کی چھت کی طرف نکلتا ہے تو آپ جو ہے توبہ استغفار درود و سلام پڑھ رہے تھے، درود و سلام کی آپ کثرت کر رہے تھے۔ جب گورنر ہاؤس کے چھت پر آپ پہنچے تو آپ نے جلاد سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے مجھ کو مہلت دی جائے، تھوڑی دیر کے لیے مجھ کو مہلت دی جائے کہ میں 2 رکعت نفل نماز جو ہے ادا کر لوں، مگر جلاد نے جو ہے آپ کو مہلت نہیں دی، آپ کا سر جو ہے آپ کے جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے اور آپ کی روح جو ہے آپ کے جسم اطہر سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امام مسلم کے سر کو جسم سے الگ کر دیا گیا، یہی تک صرف آپ کے اوپر ظلم نہیں ہوا، بلکہ جب آپ کے جسم سے آپ کے سر کو الگ کیا گیا، الگ کرنے کے بعد گورنر ہاؤس کے چھت سے جو ہے آپ کے سر کو اور جسم کو اتنی زور سے پھینکا گیا زمین کی طرف کہ آپ کے جسم کی ہڈیاں جو ہے وہ بالکل چکنا چور ہو گئی، بالکل چکنا چور ہو گئی۔ اور صرف یہی تک نہیں، بلکہ پھر جو ہے ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ امام مسلم کا جسم جو ہے اور سر جو ہے اس کو لے جا کر کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جائے، گھسیٹا جائے، تاکہ کوفی جو ہے دیکھ کر عبرت حاصل کرے کہ جو بھی یزید کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا یہ انجام ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ کو کوفہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، آپ کے سر کے ساتھ بے ادبی کی گئی، آپ کے جسم کو طرح طرح سے جو ہے اذیتیں پہنچائی گئی، اور آخر میں ایسا کیا گیا کہ آپ کے جسم کو کوفہ کے چوراہے پر لٹکا دیا گیا، کوفہ کے چوراہے پر لٹکا دیا گیا، تاکہ کوفی جو ہے دیکھ کر یہ عبرت لے کہ جو بھی یزید کے مخالف کھڑا ہوگا اس کا اسی طریقے سے انجام ہوگا۔ جب یہ سب معاملہ پیش آ رہا تھا، یعنی امام مسلم کو شہید کیا جا رہا تھا، کوفہ کی بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا، تو کوفی جو ہے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے، جو کل تک وعدہ کر رہے تھے، جو کل تک بیعت کر رہے تھے، وہی کوفی جو ہے آج کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ امام مسلم کو شہید کیا جا رہا ہے، مگر کوئی بھی کوفی جو ہے وہ امام مسلم کی مدد کے لیے نہیں آیا، امام مسلم کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ یہاں تک کہ امام مسلم نے جب وصیت کے لیے عمرو بن سعد کو طلب کیا تھا تو عمرو بن سعد جو ہے وہ بھی آنے سے انکار کر رہا تھا، آپ کی وصیت سننے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ کی وصیت سننے کے لیے نہیں کوئی تیار تھا، جو کل تک بہت بڑے بڑے وعدے کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، امام مسلم کو جو ہے کوفہ کی سرزمین پر بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے، اور آپ کے جسم اطہر کو کوفہ کے چوراہے پر جو ہے لٹکا دیا جاتا ہے، اور آپ کا جسم اطہر جو ہے وہیں پر لٹکا رہتا ہے بہت دنوں تک۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو معرکہ کربلا سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہل بیت سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک
اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرما، مولا ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ مولا اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اور ہم سب کی مغفرت کا سامان بنا، ہم سب کی مغفرت کا سامان بنا۔ مولا ہم سب کو شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرما، مولا ہم سب کو شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔